آپ نے کہا زن مرید، اعزاز ہے ماشاءاللہ. مایوب نہیں یہ کیا عورت جو ہے وہ گھر کی حاکم نہیں ہو سکتی، ملک کی حاکم ہو سکتی ہے. یہ تو پھر آپ ایک نئی بحث چھیڑ رہے ہیں. جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ پسند کریں گے کہ لکھا جائے کہ آپ اس حکومت کا حصہ تھے؟ حضرت میں حکومت میں اپنے کاز کے لیے. حکومت بری ہے، حکومت غیر قانونی نفاذ کر رہی ہے اور ہم حکومت کا حصہ ہے اور رہیں گے، تو یہ تو تضاد لگتا ہے نظر. یہ تضاد بظاہر ہے. میرا حکومت میں کیا فائدہ ہے جی؟ مجھے آپ بتائیں جی. یہ تو میرا سوال ہے، آپ نے میرا سوال کیسے پڑھ لیا؟ اگر آپ نے عمران خان کو کسی کا ایجنٹ کہا تو کیا آپ نے شواہد کی بنیاد پر کیا؟ میرے پاس شواہد بھی ہیں. میں عمران خان کو ووٹ دوں مجھے گناہ ملے گا وہاں سے؟ وہ اس وقت تحریک انصاف کی اتحادی، جماعت اسلامی سے یہ توقع نہیں تھی. وہ ایم کیو ایم والے جس معاملے میں آپ سارا پڑھے، اس کو ایک ناخوشگوار تجربہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ اگر میں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان سے متعلق آپ کی کیا رائے؟ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. شرمین عبید چنوئے جو ہیں وہ آسکر ایوارڈ جیت گئی ہیں پاکستان کے لیے دوسری مرتبہ، مبارکباد دینا چاہیے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج خصوصی نشست ہے چونکہ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. بہت نوازش وقت نکالا آپ نے. مولانا صاحب ذرا آغاز اس سے کر لیتے ہیں، پھر مختلف اس پہ بات کریں گے. یہ جو آج کل بل کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے، تحفظ خواتین بل، پہلے تو بتائیے کہ ابھی میں نے تعارف کرایا آپ کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، تو ممکن ہے مستقبل قریب میں اس حوالے سے بھی تعارف کراؤں آپ کو کہ جناب تحریک حقوق شہراء کے بانی مولانا فضل الرحمان. یہ اب آپ نے لیٹر سائٹ پہ ایک بات کہی تھی. دیکھیے ہماری میڈیا کا ایک المیہ ہے کہ اگر کوئی بات ذرا تفنن کے طور پر جملے استعمال کیے جائیں، کوئی الفاظ استعمال کیا جائیں، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک سنجیدہ موقف ہوتا ہے وہ اس کو بالکل پیچھے دھکیل دیتے ہیں. یہ خاندان کے مردوں کے خلاف ایک امتیازی قانون ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے. جہاں تک تشدد کا مسئلہ ہے، تشدد تو انتہائی ناپسندیدہ قابل مذمت چیز ہے. یہ نہیں کہ گالم گلوچ، کسی کو مارنا پیٹنا، یہ تو کوئی ضابطہ بھی نہیں ہے اور اس کی کبھی حمایت بھی نہیں ہوئی، اور نہ ہمیں گھر میں اس قسم کی کوئی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے اس بل سے اختلاف کرنے کا یہ معنی، یہ تشریح کرنا کہ خدا نخواستہ علماء یا جو اس کو غلط سمجھتے ہیں وہ خدا نخواستہ وہ تشدد اور گھریلو تشدد کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے گناہ کو چھپانے کا ایک بڑا اچھا انداز ہو گیا ہے. جس طرح اس بل کے حوالے سے آپ نے کہا کچھ چیزیں خلاف شریعت ہیں، تشدد کے بارے میں بھی آپ اتنا ہی کیٹیگوریکل کہتے ہیں کہ کوئی مرد تشدد کرے عورت پر، یہ بھی خلاف شریعت ہے. تعذیب ہو سکتی ہے شائستگی کے ساتھ، اگر کبھی سختی کی ضرورت ہو تو تھوڑی سختی دکھانا، عام طور پر نرم انداز کے ساتھ گھر کو چلانا، تو یہ حکمت ہے. اور جس طرح سیاست میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، دعوت میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، گھریلو معاملات کو چلانے میں بھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکمت میں تشدد اور سختی جو ہے یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو کسی مرحلے پر اگر ضرورت ہو تو جواز کی حد تک ہے. نہ تو کسی نے اس کو مستحب کہا ہے، نہ کسی نے اس کو واجب کہا ہے، نہ کسی نے اس کو فرض کہا ہے. حرام کہا ہے؟ حرام تو ظاہر ہے کہ اگر حد سے زیادہ ہو تو حرام بھی ہوگا. اگر حد کیا ہے؟ حد یہی ہوگا کہ آپ اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر کسی کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں اور اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی اس کو احساس ہو جائے تو یہ اس کا حق بن سکتا ہے. لیکن اس کے یہ معنی کرنا، اور یہ حق صرف مرد کو ہی حاصل ہے؟ یعنی ظاہر ہے میں مرد ہوں، میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں. ماں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتی ہے، ماں کو بھی حق حاصل ہے، بڑی بہن کو بھی حق حاصل ہے، بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سمجھا سکتی ہے. لیکن بیوی میاں کو سمجھا سکتی ہے، بیوی میاں کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جی. اسی انداز سے جس انداز سے میاں گھر کے حالات، گھر کا ماحول جو ہے، اس قانون سے ہم نے کیوں گھر کے جو معمول کا دنیا ہے اس سے ہم بے خبر ہو گئے ہیں جی. جس سے مثلا قرآن و سنت کے خلاف کیا ہے اس بل میں اسپیسیفک اگر میں آپ سے پوچھوں؟ یہ کہ آپ عورت کو یہ حق دیں کہ وہ گھر سے اپنے خاوند کو نکال دے اور اس کو گرفتار کروا دے اور اس کے ہاتھ میں کنگن پہنوا دے. مرد کو یہ حق ہے کہ وہ عورت کو اپنے گھر سے نکال دے؟ وہ طلاق کی صورت میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو حق مرد کو ہے جی، باقی نہیں. تو مرد بھی اگر عورت کو گھر سے نکالتا ہے وہ بھی غلط ہے؟ غلط ہے. اور عورت کو بھی حق نہیں دیا جا سکتا؟ صحیح. گھر سے کیوں نکالے گا جی؟ وہ گھر اب میاں بیوی کا مشترک ہوتا ہے جی. وہ ایک
جب تک کہ طلاق نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ دوبارہ اجنبی نہ ہو جائیں. لیکن جب تک وہ میاں بیوی ہیں، وہ ایک گھر کے لوگ ہیں، وہ اگر میاں بادشاہ ہے گھر کا تو بیوی ملکہ ہے گھر کی. تو اس طریقے سے ان کا نظام چلتا ہے. اور ایک معروف چیز کو آپ نے ایک ایسی عجیب سی چیز بنا دی. ہمارا معاشرہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا اس چیز کو کہ یہ خالصتاً ویلیوز ہیں، اقدار ہیں مغرب کے، جہاں خاندانی زندگی ہے ہی نہیں، جہاں پر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو پارٹنر کہتے ہیں، اس زواجی تعلق کے عنوان سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا. اور ہمارے ہاں باقاعدہ خاندانی زندگی ہے، اس کے اپنے ایک اقدار ہیں، اس کی اپنی ایک شائستگی ہے. آپ کسی کو کہیں کہ آپ تھانے میں چلے جائیں اور خاوند کو گرفتار کروا دیں، 48 گھنٹے جو ہے آپ اس کو گھر سے باہر رکھیں، اور پھر اس کے بعد اس خاوند کی جو شخصی زندگی ہے جس کو آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، اور آپ اس کو کنگن پہنا کر اس میں سم ڈالتے ہیں. اب مرد کے ہاتھ میں کنگن ہو، کوئی جی پی ایس ٹریکر ہے وہ کنگن. وہ کنگن ہی ہوتا ہے نا، جس کو آپ انگریزی میں کوئی اور نام وسیع شاہ یاد آ گیا مجھے، کنگن انہوں نے نظم لکھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، نہیں وہ سب شاید اعتراض کرنے والوں کو ایک موقع اس لیے بھی ملا ہے کہ کل تک جب یہی چیزیں، بلکہ آج تک بھی ہوتی ہیں، کون سا قانون بدلنے سے، یہ تو الگ بحث ہے کہ قانون بدلنے سے کون سا اس میں عمل ہو جائے گا، لیکن کل تک جب یہی ظلم عورت پر ہو رہا تھا تب مذہبی حلقوں کی جانب سے اس انداز سے آواز نہیں اٹھائی گئی. مثلا آپ نے کہا کہ جناب یہ قانون دیکھ کر مجھے شوہر کی مظلومیت پر رونا آتا ہے. آپ نے کہا وہ سب کل تک جب عورت مظلوم تھی اور آج بھی ہے، اس پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، تب اس پر کسی کو رونا نہیں آیا، اس پر کسی نے تقاریر نہیں کی. تیزاب مردوں پر بھی پھینکا جاتا ہے. میرے اپنے گاؤں میں کیس تو ہر جگہ ہے نہیں، عام روش کیا ہے، ایک برابر ہے. آج آپ وکیلوں کے پاس جا کر ان سے معلوم کر لیں کہ آپ کے پاس خاوندوں کے کیس ہیں یا نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جتنی تعداد میں شوہر بیوی پر تیزاب پھینکتے ہیں اتنی تعداد میں بیویاں شوہر پر تیزاب پھینکتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، میرے سامنے جو مشاہدے ہیں، جو میرے گاؤں میں ہوئے ہیں، جو میرے ماحول میں ہوئے ہیں، وہ تو بیوی نے خاوند کے اوپر مارے ہیں تیزاب. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا حساب کتاب نہ کریں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی عورت کے بارے میں بات نہیں کی، MMA کی حکومت نے جب حسبہ قانون متعارف کرایا، اس پہ زمانہ جاہلیت کی جاہلیانہ رسوم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں قتل و غارت گری کا جھگڑا ہو اور تو قتل مقاتلے میں جب دیت دی جاتی ہے تو اس میں عورت بھی دی جاتی ہے. اب ہم اس پر پابندی لگا رہے تھے کہ اس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا، اس کو اڑا دیا. کوئی نقص تو ہوگا اس قانون میں، تبھی اڑایا ہوگا پاکستان کی حالت. نقص تو تھا، 4 نکات انہوں نے بتایا کہ یہ نقص ہے اس کی. ہم نے کہا سرانخوں نقائص ہو گئے تو اچھا 4 نقائص آپ نے نکال لیے، ہم نے سرانخوں پہ قبول کر لیے. اس کو نکالنے کے بعد پھر وہ قانون پاس کرایا، سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق پاس کرایا. دوبارہ وفاقی حکومت چلی گئی سپریم کورٹ میں. اب تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا نا کہ میرا فیصلہ آ چکا ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ، جو چیزیں میں نے نکالی تھی وہ انہوں نے بھی قبول کر لی، لیکن انہوں نے پھر اس میں مزید کمی کر دی، سب کچھ بےمانی کر دی. اچھا آپ نے کہا زن مرید، وہ بھی لائٹر سائڈ پہ تھا یا چونکہ یعنی زن مرید، زن سے جو میری لغوی معنی زن کے عورت، مرید یعنی کہ تو زن مرید اگر کوئی ہے بھی تو یہ بری بات ہے زن مرید ہونا؟ اعزاز ہے ماشاءاللہ، مایوب نہیں یہ کیا بڑا اعزاز ہے. میں تو کہتا ہوں یعنی عورت کا مرد مرید ہونا اچھی بات ہے، لیکن مرد کو زن مرید نہیں ہونا چاہیے. میرے خلاف انہوں نے باقاعدہ استحقاق درج کرایا ہے، تو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ یہ تو اعزاز کی بات ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس میں استحقاق کا مجرو ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ سینے پر بیج ہو آپ کا، جب اسمبلی سے باہر آئیں تب بھی آپ کے بیج ہو زن مرید کا. زن مرید کو ڈیفائن کیجئے نا میرے لیے، کیا ہوتا ہے زن مرید؟ ڈیفائن نہ کریں تو معنی خوبصورت ہوتا ہے اس کا. ہمارے لیے کرتے ہیں بڑا معصومانہ سوال ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ نہ کھولیں تو اس میں خوبصورت. تو زن مرید ہونا آپ کے خیال میں معیوب بات؟ یہ آپ معاشرہ طے کریں جی. آپ نے کیا طے کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو اعزاز ہے ان کے لیے جی. لیکن آپ بہت ہی خاص انداز میں کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں اب اس کو آگے بڑھتے ہیں. شبہ سے یعنی عورت جو ہے وہ گھر کی حاکم نہیں ہو سکتی، یہ بات صحیح؟ اللہ پاک فرماتا ہے. میرے کیوں ڈالتے ہو یار؟ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں پوچھ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اپنے علم میں اضافہ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، ان کے سربراہ ہیں. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ عورت پر کمائی کا کوئی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی. گھر کے معاملات کو سنبھالنا وہ عورت کا کام ہے، اور کسب معاش مرد کا کام ہے. نفقے کی ذمہ داری سارے مرد کے اوپر ہے. تو اب مجھے یہ سمجھائیے کہ عورت گھر کی حاکم نہیں ہو سکتی، جس کا آپ نے قرآن حدیث حوالہ دیا. عورت ملک کی حاکم ہو سکتی ہے.
اور جب وہ ہوتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کابینہ میں ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر آپ ایک نئی بحث چھیڑ رہے ہیں. خاتون کا ملک کی حکمرانی کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے, اور ہم نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خاتون کو ملک کی حکمرانی کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے. ایک بات بالکل واضح رہے, ان کے ساتھ کابینہ میں فاطمہ رہے, جناح سے لے کر بے نظیر بھٹو صاحبہ تک ہم نے کبھی بھی خاتون کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے. لیکن جب وہ بن گئی تو پھر ان کے ساتھ رہے. جب ایک دفعہ ملک میں نظام بن جاتا ہے اور حکومت قائم ہو جاتی ہے, چونکہ آئین راستہ نہیں روکتا اس کا, تو پھر ملک کی معاملات کو چلانے میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے. یہ نہیں کہ ہم حکومت میں شامل ہوئے ہیں. آئین بڑا ہے یا شریعت ہے؟ اگر ایک کام آپ کے خیال میں خلاف شرع ہے یا خلاف شرع نہیں بھی ہے تو کوئی اچھی چیز نہیں گردانا گیا, تو وہ چیز اگر کسی بھی طریقے سے ہو بھی گئی ہے تو کم سے کم انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ اس کا حصے دار نہ بنے. حصے دار ہم نہیں بنے. جب آپ حکومت ہوتے ہیں, جب آپ نہیں بنے نا, کبھی بھی نہیں بنے. جب آپ فلاں کمیٹی کے سربراہ ہے, جب آپ کمیٹی حکومت نہیں ہے نا, یہ تو آپ لوگوں کو غلط ایجوکیٹ کرتے ہیں نا. کمیٹی پارلیمنٹ کی ملکیت ہے, وہ حکومت کی. پھر آپ نے جو کہا پارلیمنٹ میں سے نکل جاؤ, کیونکہ اس میں وزیر اعظم عورت ہے, لہٰذا پارلیمنٹ سے نکل جاؤ. یہ چیزیں جو ہیں اس کو اپنے ہر چیز کو اپنی حد تک. اس زمانے میں آپ نے کبھی پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ موقع بیان کیا کہ جناب یہ کہ اس وقت خاتون ملک کی حاکم ہے, لیکن بہرحال یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے؟ ہر جگہ پر پارلیمان میں کیا؟ سب کیا. کیونکہ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ میرے صاحبہ کے ساتھ دورے وغیرہ ہوتے رہے, لیکن پارلیمان میں تقریر یاد نہیں. ہم نے سیاست میں ہمیشہ جو ہمیں شریعت کہتی ہے وہی بات کی ہے, لیکن بعض دفعہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم وقت تکرار کے ساتھ نہیں, آپ ایک چیز کہتے اظہار کرتے ہیں, کبھی آپ اس کا اصرار کرتے ہیں. جب تک کوئی بات طے نہیں ہوتی اس سے پہلے تو آپ اصرار بھی کریں, لیکن جب ایک دفعہ ایک حد سے بات نکل جاتی ہے اور آپ کے بس میں بات نہیں رہتی تو پھر تو ملک کے معاملات چلانے ہیں. میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں جی. اب جب میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں تو پھر میں ایک بات پر اصرار کرتے ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی وہی ایک ہی ٹانگ, تو مرغی میں وہی ایک ہی ٹانگ نہیں پکڑے گا. ملک کا مزاج چل رہا ہوتا ہے, گاڑی چل رہی ہوتی ہے, آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس میں آپ کے بارے میں مخالفین کہتے ہیں کہ آپ کا عہدہ بہرحال اس وقت وفاقی وزیر کے مساوی تھا وہ عہدہ, تو وہ مراعات وغیرہ کہتے ہیں اگر غلط تھا تو پھر کیوں یہ سب لی گئی, ان کا یہ اس پہ اصرار ہوتا ہے. لیکن چلیں اب اس پارلیمنٹ میں ہوں, پارلیمنٹ میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں وہاں پر کوئی ذمہ داریاں لوں. میں اسی لیے پارلیمنٹ میں گیا ہوں تاکہ میں ملک اور قومی ذمہ داریوں کو نبھاؤں. اور آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی حکومت میں بے نظیر بھٹو فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اس پر تو آپ کوئی اعتراض نہیں کر رہے. بے نظیر نے ایک مرد کی حکمران ہونے پہ اعتراض بھی نہیں کیا. بے نظیر بھٹو کی حکومت میں جہاں میں فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا, وہاں سرتاج عزیز صاحب سینٹ میں خارجہ امور, اس کا تو آپ ذکر ہی نہیں کر رہے. سرتاج عزیز کو عورت کی حکمرانی پہ اعتراض نہیں, اس لیے. اور یہ بھی میں یہ تو سوال کر رہا ہوں اپنی اس کے, میں سربراہ تھا نا, وہ تو سربراہ نہیں تھی نا اس کمیٹی کی. حکومت بری ہے, حکومت غیر قانونی نفاذ کر رہی ہے, اور ہم حکومت کا حصہ ہے اور رہیں گے. یہ تو تضاد لگتا ہے نظر. یہ تضاد بظاہر ہے. میرا حکومت میں کیا فائدہ ہے جی, مجھے آپ بتائیں گے. یہ تو میرا سوال ہے, آپ نے میرا سوال کیسے پڑھ لیا؟ اگر آپ نے عمران خان کو کسی کا ایجنٹ کہا تو کیا آپ نے شواہد کی بنیاد پر کیا؟ میرے پاس شواہد بھی ہیں. میں عمران خان کو ووٹ دوں, مجھے گناہ ملے گا وہاں سے؟ وہ اس وقت تحریک انصاف کی اتحادی جماعت اسلامی سے یہ توقع نہیں تھی. ایم کیو ایم والے جس معاملے میں آپ سارا پڑھے, اس کو ایک ناخوشگوار تجربہ کہنا ٹھیک ہوگا اگر میں؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان سے متعلق آپ کی کیا رائے؟ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. شرمین عبید چنوائے جو ہیں وہ آسکر ایوارڈ جیت گئی ہیں پاکستان کے لیے دوسری مرتبہ, مبارکباد دینا چاہیے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو اس بل کے, یعنی کہ آپ نے کہا, میں نے صحیح سمجھا نا, کہ اس بل کے کچھ نکات کے غیر اسلامی ہونے پر یقین ہے. یہ تو مہر صاحب پھر تو مجھے آپ کے اس حکومت کے اب حصہ نہ رہنے پر یقین ہے, چونکہ ایک حکومت جو امریکہ کی, آپ کے خیال میں امریکہ کی کوئی خوشنودی کے لیے سب تک آگے چلی گئی ہے, کہ غیر اسلامی قوانین کے نفاذ پر اتر آئی ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ پسند کریں گے کہ لکھا جائے کہ آپ اس حکومت کا حصہ تھے کسی بھی حد تک؟ دیکھیے, حکومتوں کا حصہ بننا یا نہ بننا ایک ہے آپ کا وہ جو ایک مروجہ سیاست میں ہوتا ہے جی. جمعیت علماء ایسی جماعت نہیں ہے کہ آپ اس سے سوالات کریں ایک مروجہ سیاست کے حوالے سے. یو آر دی پارٹ آف دی گورنمنٹ, اور آپ اس کی جو ایک مشترکہ ذمہ داریوں میں آ جاتے ہیں. حضرت میں حکومت میں اپنے کاز کے لیے ہوں, میں نے ان سے معاہدہ کیا ہے, معاہدے کے بغیر نہیں گیا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے. بنا دیا جب انہوں نے کیا, اب میں حکومت کے اندر رہتے ہوئے جب تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں میں کرتا رہوں گا. لیکن اگر میں
इस नतीजे पर पहुँचूँ कि अब मेरी यहाँ पर न कोई बात सुनी जा रही है, न मुझे हुकूमत का हिस्सा करार दिया जा रहा है, तो महज एक वजारत के लिए तो मैं फिर हुकूमत में नहीं रहूँगा। लेकिन ये है बिल ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी बिना पर आप इस नहज तक भी आए कि आप ये सोचेंगे अब इस हुकूमत का हिस्सा रहना या नहीं रहना? ज़रूर इस पर सोचेंगे, यकीनन सोचेंगे इसके बाद। लेकिन ये है कि ये कोई हतमी राय नहीं है, नहीं हमारा मनहज है सियासत का। हमें हमारी सियासत पर लोग तनकीदें करें तनकीद से कोई मोहब्बत बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वो देखिए ना, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गैर कानूनी निफाज कर रही है और हम हुकूमत का हिस्सा है और रहेंगे, तो ये तो तजाद लगता है नजर। ये तजाद बज़ाहिर है, बज़ाहिर है, लेकिन असलन नहीं है। मुझे क्या पड़ी है कि मैं एक हुकूमत में हूँ और मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ? यानी अगर मैं हुकूमत में रहकर अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अपनी जो पॉलिटिकल वोट बैंक है उसको भी सेटिस्फाई करना है, इसलिए आप इख्तिलाफ भी कर देते हैं और हुकूमत से अलग भी नहीं होते, ताकि दोनों मामला मेरा हुकूमत में क्या फायदा है जी, मुझे आप बताएं जी। ये तो मेरा सवाल है, आपने मेरा सवाल कैसे? मैं बताता हूँ ना। हाँ। मुझे बेनिफिट बता दो, बताएं जो मैं जाती हवाले से हासिल कर रहा हूँ और उसे वो मेरी मजबूरी हो, तावक्ते के मैं ये ना महसूस करूँ कि अगर मैं अपने कॉज के लिए मुफीद हूँ तो फिर उस हद तक मैं जाता हूँ। तहम्मुल और बर्दाश्त। हुकूमत से अलग होने में नुकसान क्या है? ये तो जमात ने तय करना है। अभी तो जमात ने यही तय किया है कि हम अंदर रहें। जो जमात का सरबराह हूँ तो जमात के मशवरे से चलता हूँ ना, और ये तय करना है उस वक्त जब मैं अपनी पार्टी को बिठाऊंगा, और मैं बुला रहा हूँ जमात को जी इस बात पर गौर करने के लिए। लेकिन देखिए, सिर्फ एक नुक्ते पर मुल्क का निज़ाम नहीं चला करता, तमाम मुल्क के तमाम पहलुओं को, सियासत के सारे पहलुओं को सामने रखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। एक मसला आ गया बीच में, हमने इख्तलाफ किया, हक अदा कर दिया इख्तलाफ का, ये परवाह नहीं की कि हम हुकूमत, इसको अप्रिशिएट करें आप जी कि हुकूमत में रहते हुए हम परवाह नहीं कर रहे, हुकूमत में रहते हुए कल मैं हक कह रहे हैं, इसको तो अप्रिशिएट आप नहीं कर रहे, उसको सवाल निशान बना लेते हैं आप। जहाँ ये अप्रिसिएशन बनती है वहीं पे मेरा ख्याल है बात तशना रह जाएगी, अगर फिर दूसरा सवाल ये ना हो कि अच्छा भाई अगर इस हद तक मामला खराब है तो फिर इसमें, लेकिन चलें वो फैसला हम करेंगे कि इस हद तक मामला फैसला तो इस पर तो मैंने सवाल उठाया, ये हक तो जमहूरी आपका ही है, जाहिर सी बात। बस ये हम पे छोड़, सवाल उठाना मेरा जमहूरी है, बिल्कुल ठीक है, सवाल आपका ठीक है, लेकिन जवाब हमने अपने फैसले करना है, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको मैंडेट दिया लोगों ने, तय आपने करना है। लेकिन क्या आपने उस वक्त भी इसी अंदाज से आवाज उठाई जब इस हुकूमत ने मॉडल टाउन में 14 बंदा मार दिया, जब इस हुकूमत ने नाबीनाओं पर तशद्दुद किया, जब PIA के एहतजाज करने में 2 बंदे फड़का दिए, तब भी उस अंदाज से आप सामने बिल्कुल मैंने इख्तिलाफ किया इस पे, ये अंदाज नजर नहीं आया। हाँ, ये हर चीज का अपना एक अंदाज होता है, वो जिस तरीके से एक चीज मैदान में आती है उसी हवाले से मैं तो इस बात का संगीन जुर्म वो था 14 बंदे मॉडल टाउन गया, ये उसका 14 बंदे वालों का जी 14 बंदे वालों के ऊपर कमीशन अभी कायम किया जाए, फैसला किया जाए। ये तो ना हो ना कि 14 आदमी का सौदा आपने कर लिया और वो केस मेरा नहीं है ना, केस तो है, कोई तो उसका मुद्दई होता है। कत्ल में जो आदमी मरता है आपकी हमदर्दी हो सकती है, लेकिन कोई वली वारिस तो होता है ना उसका, या घर में उसका भाई बाप हो या उसके पार्टी के लोग हों, तो जिस पार्टी के लोग उसमें वो उसके मुद्दई थे जी। अगर उसके तो इल्जाम है ना सीधे, अगर उसके मुद्दई मामलात को निपटा के चले गए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आप मुझे बताएं। क्या पता माफ कर दिया हो या किसी वजह से सौदा कर देना, तो इल्जाम है ना। चलो मैं सौदा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैं वली वारिस तो नहीं था उसका ना, जो वली वारिस है उन्होंने मामला ठीक कर लिए जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, अच्छा लेकिन वहाँ अब ये हर मुखालिफ को यानी कि ये अमेरिका का पैरोकार करार दे देना, यानी मैं सीधी बात करूँ ना, अगर आपने इमरान खान को किसी का एजेंट कहा तो क्या आपने शवाहिद की बुनियाद पर किया, मालूमात की बुनियाद पर कहा, या तज्जिए की बुनियाद पर और अंदाजे की बुनियाद पर कहा? मेरे पास शवाहिद भी हैं और तज्जिए भी हैं। तो शवाहिद है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, तो एक्सपोज करें, सामने ना है। तो हमारे मुल्क में जब इस किस्म के सवाल आप करेंगे तो यही कहा जाएगा कि ये इल्ज़ाम तराशी कर रहा है हमारे यहाँ। लेकिन जब आप शवाहिद लेंगे फिर वो बात इल्ज़ाम तक नहीं रहेगी, फिर बात कदम आगे बढ़ जाएगी। शवाहिद जो है, सिर्फ टॉक शो पे इल्ज़ाम के बाद मामला आगे बढ़ जाएगा, फिर यही कहा जाएगा इल्ज़ाम तराशी। शवाहिद से मुराद अगर आपकी गवाही हो कि वो दस्तावेज़ात जो गवाही की हद तक जाती हैं शायद वो ना हो, लेकिन ये कि वो मालूमात हो, तो मालूमात की हद तक सिक़ा मालूमात हमें हैं, सिक़ा मजबूत मालूमात। वो एजेंट है किसके जी? कि वो एजेंट है, वो एजेंट है आपके। देखिए मैं इनकी गुजारिश करना, मैं एक बात पूरी कौम पे वाज़ेह कर चुका हूँ। एक दफ़ा अपना मौक़िफ़ कौम पे वाज़ेह करने के बाद मेरी जिम्मेदारी तो जिनको वोट दे रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। मैंने यही कहना लोगों को कि आप जो वोट जिसको दे रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, खिलाफ शरीयत काम कर रहे हैं। अगर वो ये समझता है, वोट तो मुझे गुनाह मिलेगा वहाँ से। अगर आपको मालूम है और आपका इस पे अकीदा है और आपको मेरी बात सही लगती है तो फिर तो वोट देना नाजायज़ होगा जी।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فضل الرحمان غلط بات کر رہے ہیں, میرے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے, اپنے خیال سے آپ سمجھیں میں ٹھیک کر رہا ہوں, تو پھر آپ اپنی نیت کے ہیں, اللہ تو نیت پر معاملہ کرتا ہے. اس پر کیا کہے گا, یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام؟ جماعت اسلامی آپ کی سابق اتحادی MMA, اور ظاہر ابھی بھی نظریاتی حوالے سے ایک خاص نہج پر تو ہے ہم آہنگی, وہ اس وقت تحریک انصاف کی اتحادی. اس حوالے سے جب ان کی ایک رائے آ گئی ہے تو رائے سے تو ہمیں ضرور اختلاف ہے کہ جماعت اسلامی سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی جماعتوں کو سپورٹ کرے اور جمعیت علماء سے اتحاد کو مسترد کرے. مجھ سے تو یہ مطالبہ کرے کہ ہم آپ سے اس وقت اتحاد کریں گے جب وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا, اور خود وہاں پر وہ ان کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے پہ اتفاق کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ذرا ان کی ترجیحات کو بڑا ڈیمیج کرتی ہیں کہ میرے لیے وہ جو شرائط ہیں وہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں. ان کے ساتھ غیر مشروط آپ کیسے چلے گئے ہیں, ہمارے ساتھ آپ نے شرطیں کیوں لگائیں, ہمیں آپ نے کیوں کہا کہ ہمیں آپ صوبے میں 50% تسلیم کریں, اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ 50% نہیں ہیں, آپ حقائق کو تسلیم کریں. ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ میرا ہوگا, یہ طے کرو تو میں تب آپ کا اتحادی ہوں گا. یہ ان کے لیے کیوں دوسروں کے لیے شرط نہیں ہے, علماء اور مذہبی طبقے کے لیے شرط کیوں ہے؟ تو یہ کچھ کمزوریاں ان کی پالیسیوں میں آئی تھی جو شاید ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکی تھی اس وقت, اور انہوں نے ہمیں چھوڑ کر ان کا ساتھ دے دیا. آپ چونکہ اس وقت کراچی آئے ہیں تو مجھے یاد آیا آپ کراچی ہی آئے تھے, وہ مذاکرات MQM جب سارے معاملات چل رہے تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کچھ معلومات اور کچھ تجزیے کی بنیاد پہ کہ بہرحال وہ ایک آپ کے لیے ایک ناخوشگوار تجربہ ثابت ہوا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آیا وہ MQM والے جس معاملے میں آپ سارا پڑھے, اس کو ایک ناخوشگوار تجربہ کہنا ٹھیک ہوگا اگر میں کہوں؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ MQM سے اس طرح براہ راست معاملہ کرنا یہ شاید میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا, اور بہت کچھ مجھے اس میں سمجھ آیا ہے. بہت کچھ چیز جو مجھ پر مخفی رہی ہیں وہ کافی چیزیں مجھ پر آشکارا ہو گئی ہیں. کس قسم کی کوئی وضاحت کریں گے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو شاید یہ سلیقہ نہیں آتا کہ جرگہ کس کو کہتے ہیں, جرگے کے ہمارے معاشرے میں اقدار کیا ہوتی ہیں, اس کے احترام کا لیول کیا ہوتا ہے. بس تشریف لائیے جی اور پھول برسا دیجیے اور بیٹھ جائیے جی, اور آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے, اور آپ ہمارے لیے جرگہ ہیں, ثالث ہیں, اور اس کے بعد بغیر پوچھے پھر گئے. مجھ سے طے کرنے کے بعد کہ ہم آپ کے پاس دن کے 2 بجے آ رہے ہیں اسلام آباد میں جی, اور 2 بجے آنے کے بجائے صبح 5 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کر دیا اور سارے مذاکرات ختم کر دیے اور پھر چلے گئے اور کراچی واپس آ گئے. تو اس قسم کے رویے بچگانہ قسم کے رویے تھے جو صحیح مجھے نہیں لگے کہ اس طرح کے رویے نہیں رکھنے چاہیے جی. اگر آپ نے میرے ساتھ وقت طے کیا اب میرے پاس آ جائیں, آپ مجھے بتا دیں کہ یہ صورتحال ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کیا. اور پھر ساری چیزیں چھوڑ کر, وہ کمیٹی بھی چھوڑ کر, ان شرائط بھی چھوڑ کر, اور سب کچھ چھوڑ کر اسمبلی میں آ گئے اور استعفے واپس لے لیے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب ہم آپ کو باعزت طور پر لانا چاہتے تھے اور بہت سی چیزیں حکومت سے منوا کر آپ کو استعفے لینے پہ آمادہ کر رہے تھے, اب آپ بغیر کسی شرط کے آ گئے اسمبلی میں بیٹھ گئے اور کوئی پرواہ نہیں آپ. ویسے مولانا مختصر بتائیں گے وہ کیا وہ ماحول کیا تھا آپ جو کہ آپ کر رہے تھے مذاکرات, اور اسی وقت ان کے MNA پر حملے کی خبر آ گئی, تو وہ کیا؟ میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت جب رشید گوڈیل پر حملے کی خبر آئی, اور اس وقت بالکل یہی ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے اس مذاکرات کو یا صلح کے عمل کو سبوتاش کر رہا ہے. آج بھی آپ کی یہی رائے ہے؟ یہ خیال اس وقت فوری تو آیا, لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے جو معاملے کچھ اور طرف لے گئے, اور رشید گوڈیل کو انہوں نے ایسا جیسے کہ ایک احتجاج کے طور پر ابتدا میں استعمال تو کیا, لیکن بعد میں کوئی زیادہ اس کو معاملات کا حصہ نہیں بنا. پراسرار لگا آپ کو معاملہ کہہ سکتے ہیں اس کو. کراچی میں بہرحال امن اب ہو گیا, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں مولانا صاحب؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ MQM کی وجہ سے خراب ہے. پرویز مشرف کا مقدمہ مولانا صاحب کسی انجام تک پہنچے گا؟ بس جو کتوں معاملہ. آپ نے زیادہ زیرک سیاستدان کس کو پایا, آصف علی زرداری صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف؟ تحریک طالبان پاکستان سے متعلق آپ کی کیا رائے؟ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. پروین عبید چنوائے جو ہیں وہ آسکر ایوارڈ جیت گئی ہیں پاکستان کے لیے دوسری مرتبہ, مبارکباد دینا چاہیے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کراچی میں بہرحال امن اب ہو گیا, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے اس کو ہم MQM اور ان چیزوں سے ذرا الگ کر کے سوچیں جی, کیونکہ معاملات صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ MQM کی وجہ سے خراب ہے, ہم جہت خراب تھے جی. ٹھیک ہے, ہم جہت خراب تھے جی.
اب لیاری کی صورتحال کو آپ انکمس کے طور نہیں باندھ سکتے جی. اسی طریقے سے بہت سے اور علاقے ہیں. پھر اسٹریٹ کرائم زیادہ تر لوگ گلی کوچوں کے جرائم سے جو ہے تنگ آ چکے تھے. اب اس میں جو آپریشن ہوا ہے رینجرز کے لیول پر یا فوج کے لیول پر, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پچھلے مناظر تھے اب وہ نہیں رہے اور کافی لوگوں کو سہولت ملی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ختم ہو گئی ہیں یا وہ عناصر جو ہیں وہ بالکل شکست خوردہ ہو گئے ہیں, شاید یہ ابھی کہنے کا وقت باقی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اہم موضوع, پرویز مشرف کا مقدمہ مولانا صاحب کسی انجام تک پہنچے گا آپ کو لگتا ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے؟ میرا خیال پہنچ چکا ہے, مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یعنی عدالت کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ آ جائے گا آئین شکنی؟ نہیں, وہ نہیں آئے گا. میرا تو خیال ہے کہ نہیں آئے گا. باقی یہ ہے کہ میں عدالتوں کے معاملے میں زیادہ رائے داری نہیں کیا کرتا, لیکن بس جو قطور معاملہ. سر اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں کہ کیا اس وقت آپ کے پولیٹیکل رائیول عمران خان صاحب, ان کو اس وقت یا کسی بھی وقت سپورٹ رہی اسٹیبلشمنٹ کی؟ چلے میں صرف آج کی بات کر لوں تو آپ کو یہ شکوہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہے معاملہ چلتا ہے اسٹریٹ سوال میں؟ یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں, پھر وہ رہی بھی ہیں, اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں جی. آج کل کیا معاملہ ہے؟ کچھ تھوڑا ڈھیلا ہے معاملہ. آج کل معاملہ ٹھنڈا ہے. نہیں موسم, یہ تو بات ہے نا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جس کو آپ ایجنٹ اور کیا کیا کہتے رہے, وہ کیسا ایجنٹ ہے کہ اس نے نیٹو کی سپلائیز بلاک کر دی. آپ کی حکومت رہی اس صوبے میں 5 سال, آپ نے یہ کام نہیں کیا. وہ کیسے؟ ہمارے وقت میں سپلائی تھی ہی نہیں. نیٹو سپلائی نہیں ہو جاتی تھی؟ نہیں, ایسا نہیں تھی. سر نیٹو سپلائی افغانستان میں کیا ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو وفاق نے فیصلہ کیا اس میں ہم نے روکا اس کو جی. آپ نے اس انداز سے کب ٹریلر دیے, کب دھرنے دیے, کب اس طرح جیسے پی ٹی آئی نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا کیا جی؟ ایک علامتی طور پر اسے کچھ روز کے لیے سارا مؤخر تو ہوا نا سلسلہ, علامتی ہی صحیح. علامتی چھوڑو جی, یہ جو ہم پوائنٹ سکور کرنے کے لیے باتیں کر لیتے ہیں اور پھر زمین پشاور کی ہوتی ہے اور تبصرے کراچی میں ہوتے ہیں اس کے اوپر, یہ بڑا فاصلہ ہے. آپ چلے عمران خان نے نہیں, آپ تو کرتے ہیں کام, نیٹو سپلائیز روکتے, کہتے ہیں ہمارے صوبے سے کم یہ کام نہیں ہوگا. میں دیکھیے اس وقت یہ ایشو ہی نہیں تھا جی, ہمارے وقت میں ایشو نہیں تھا. ایشو بعد میں اٹھا ہے, اور جب اٹھا ہے اور قومی اسمبلی میں یہ بل آیا کہ نیٹو سپلائی کو باقاعدہ تسلیم کیا جائے, اس کو سپورٹ دی جائے, اس وقت ہم نے مزاحمت کی, اس وقت ہم نے رکوایا اس کو. اچھا آگے بڑھتے, آپ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے مولانا صاحب اہم عہدوں پر رہے اور ہیں. مولانا صاحب یہاں سے اگر کوئی بھی عناصر وہاں جا کر مسلح جدوجہد کرتے ہیں پاکستان سے جا کر, یہ کیا کہلائے گا, ایکٹ آف ٹیررزم یا آزادی؟ اس کا دار و مدار حکومت پر ہے. انڈیویجولی اگر کوئی کام کرے ریاستی سطح پر نہیں, اس کو اجازت نہیں. دیکھیے جب تک حکومت اجازت نہیں دیتی, کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کو اور اپنے نظام کو بائی پاس کر کے ملک سے باہر اسلحہ لے جائے. اور فرد یہ کام کرے اپنے طور پر, غلط ہے, وہ تو غلط ہے جی, غلط کرے. تو ظاہر ہے پھر میرا اگلا سوال تو ویسے آ گیا کہ اگر کوئی, تو میں کشمیر کی بات کر رہا تھا, اگر کوئی کسی اور ملک میں جا کر, بھارت میں جا کر یہ کام کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس پر بھی یہی اسی فارمولے کا اطلاق. میری پارٹی جو ہے وہ آئین و قانون کی پابند ہے. صحیح, ہم نے ملک کو تسلیم کیا ہے, ملک کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں, جو حق بات سمجھ میں آتے ہیں وہی کر رہے ہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں, لیکن اپنے ملک کے آئین سے تجاوز نہیں کرتے. کوئی یہاں سے بھارت جائے, کوئی یہاں سے شام جائے, کوئی یہاں سے کہیں جائے, غلط. جمعیت تو بالکل روک. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جمعیت کے اتنے بھرپور موقف نے ملک میں کتنا کام کیا ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو مسلح تنظیموں کے لیے سپلائی کا کام کرتے ہوں گے جی, اور کتنے وہ واپس آ گئے ہیں جی. تو ایک پارٹی کے اس کردار کو تمام مذہبی جماعتیں, تمام مدارس کے ماحول تسلیم کر رہے ہیں. تو وہ تنظیمیں جو اس ملک میں دہشت گردی کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد کلیم کرتی ہیں کہ ہم نے کام کیا, اور وہ اس کے لیے قرآنی آیات احادیث کا حوالہ دیتی ہیں, جمعیت علماء. دیکھیے میں ایک گزارش کروں, ان تنظیموں کو دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہیں. صرف جمعیت علماء اسلام کی بات نہ کریں نا, اس میں ان کے سربراہ سے بات. میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے, تمام تر پاکستان کی مذہبی جماعتیں, تمام تر مذہبی جماعتیں جس مکتب فکر سے متعلق ہوں, تمام مدارس جس مکتب فکر سے متعلق ہوں, وہ سب کے سب ایک ہی موقف رکھتی ہیں, اور وہ مسلح جدوجہد کی حمایت نہیں کر رہی ہیں. یہ جو جنگ ہے اس کو کنڈم کرتی ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب مشکل یہ ہے ہماری کہ اگر 2 یا 3 آدمی پہاڑ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں, بندوق لے لی اور شریعت کے نام پر لے لی, آپ نے ساری شریعت اور اسلام ان کے نام پہ الاٹ کر دیا.
اور یہاں جو کروڑوں لاکھوں علماء کرام ہے اور مذہبی طبقہ ہے جو آپ کے آئین و قانون کے تحت ملک میں اپنا کام کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کو سرے سے ایک دفاع. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو میری پوزیشن، اور اسی طریقے سے کسی کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی روایت، کافر قرار دینے کی روایت. مجھے تعجب آپ کے سوال پر یہ آ رہا ہے کہ اتنے واضح موقف کے بعد آپ کے دماغ میں کیوں ہمارے بارے میں ابہام موجود ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، تحریک طالبان پاکستان مثال کے طور پر اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. ہم مذہبی جماعت کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جناب یہ واقعہ ہو گیا ہے، 50 لوگ مر گئے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے، کہ کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے واقعہ. آپ تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کرتے ہیں؟ جواب یہ آتا ہے جی ہم ہر دہشت گردی کے ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں. اب یہاں تو معاملہ اتنا پریسائز ہو گیا کہ جس نے کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو پھر آپ کو نام لے کر مذمت کرنے میں کیا ہے؟ وہاں ذرا لہت و لال سے کام لیا جاتا ہے. یہ وجہ بنی اس سوال کی. تو یہ سوال مجھ سے نہ کریں نا، مجھ پر تو 3 حملے ہو چکے ہیں. 3 حملے میرے اوپر ہو چکے ہیں اور 3 میرے گھر کے اوپر ہو چکے ہیں. بالکل. تو یہ جو شخص تحریک طالبان پاکستان سے متعلق آپ کی کیا رائے؟ ایک دہشت گرد تنظیم ہے؟ میں حضرت ان کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، اس کو مجاہد نہیں سمجھتا. یہ جہادی لوگ نہیں ہیں. تمام علماء کرام کی متفقہ رائے ہے، تمام تو علماء کرام کے ہر مکتب فکر کی یہ رائے ہے، صرف میری رائے نہیں ہے. اجماعی رائے قائم ہو چکی ہے اور افغانستان کے طالبان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. وہ اور تحریک ہے، اس کا افغانستان کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ پاکستان کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. اور کبھی بھی ہم اس ملک میں ایسے روش کو کیوں لیکن ہمارے کچھ شکایات ہیں کہ ان کو تو آپ ہم سے غلط کہلوا رہے ہیں اور آپ نہیں کہلوا رہے، ہم اپنی خود کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے دانستہ. لیکن آپ جو غلط کر رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں جس طرح وہ بمباریاں کرتے ہیں، جس طرح گھروں پہ کرتے ہیں، جس طرح مساجد پہ کرتے ہیں، جس طرح مزار اور ہر چیز تباہ و برباد کر کے کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. تو یہ طے کرنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ 100% دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے، یا اس میں اس قسم کے جب آپ قوانین لائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف قوانین لائے ہیں جی. اس سے آپ کی پیچھے کی جو ذہنیت ہے وہ کیا بالکل نکھری ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ہم آپ کی نیت پر 100% اعتماد کریں. مطلب آپ کا سب کے ساتھ وقت گزرا، آپ نے زیادہ زیرک سیاستدان کس کو پایا، آصف علی زرداری صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف؟ میں اس قسم کی تجزیہ نہیں کیا کرتا ہے. میں کسی کی ذہنیت کے بارے میں، اس کے کمال کے بارے میں ہر ایک سے مجھے اختلاف رائے رہا ہے، اور کبھی کسی کا رویہ ہم سے اچھا رہا ہے، کبھی کسی کا رویہ ہم سے غلط رہا ہے. تو یہ ملے جلے انداز کے ساتھ، لیکن سیاست میں ہم نے ہمیشہ وقار اور سنجیدگی کو اہمیت دی ہے اور تمام سیاستدانوں کا میں احترام کرتا ہوں. اپنے نظریات ہر ایک کے اپنے پاس ہیں، میں کسی کی توہین نہیں کرتا، میں کسی کو اوپر نیچے نہیں کرتا کہ آپ بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں آپ. ٹھیک ہے، مطلب آخری سیدھا ایک دو باتیں. یہ نیب کے حوالے میں جو کچھ چل رہا ہے مولانا صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے کوئی کچھ بڑا کام ہونے والا ہے، کسی بڑے پہ ہاتھ پڑنے والا ہے آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے؟ دیکھیے نیب کو تو میں کوئی معیاری ادارہ نہیں سمجھتا جی. نیب کا ہر ایک اوپر ہاتھ ڈالنا، ریکوریز کرنا، جب آپ ریکوریز کرتے ہیں اور 30% منافع آپ کا ہوتا ہے اس میں، تو پھر آپ بتائیں کہ حق و ناحق کا پتہ کیسے چلے گا جی؟ تو ابھی 30% کمیشن اسی ادارے کا ہے جو وہ اس میں وصول کرتے ہیں جائز طور پر، قانونی حق کی بنیاد پر. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ جیب میں جا رہے ہیں ان کے چیئرمین کے. جی جیب میں تو نہیں جا رہا نا چیئرمین کی کہ وہ جا کے بیرونی ملک دورے کرایا اپنی فیملی کے ساتھ. اس طرح آپ کسی سیاستدان کے بارے میں صفائی پیش کریں گے؟ میں تو کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہا ہوں. جب میں نیب کے مطلب کے سامنے بیٹھا ہوں اتنی خوبصورت صفائی جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن کیا اس طرح کی صفائی آپ کا خیال ایسا نہیں ہے؟ آپ کا خیال ویسا ہے جیسا میں نے مفروضے کے طور پہ کہا؟ یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو جمہوری اداروں نے، جمہوری حکومتوں نے مزید پروان چڑھایا، آگے بڑھایا. نمبر 2 کہ یہ انتقام کے لیے بنایا گیا تھا جی، سیاستدانوں کے خلاف انتقام کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. ویسے آپ کے اپنے پرانے دوست آصف زرداری صاحب سے بھی حالیہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ہم نے پوچھا کہ سرکار آئی ہے یہاں، اتنے موسم آئے، اتنے موسم چلے گئے، آپ نہیں آئے، کچھ یہ فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں. بات کی حالیہ دنوں بالکل ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے، آپ کی موجودگی میں ہوئی میرا خیال ہے. اچھا، لیکن 2-3 مہینے سے نہیں ہوئی تھی، آج پہلی مرتبہ ان کے. آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس کو؟ آخر میں وہ شرمین عبید چنوئے جو ہیں وہ آسکر ایوارڈ جیت گئی ہیں پاکستان کے لیے دوسری مرتبہ، مبارکباد دینا چاہیے. وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ آسکر ایوارڈ جو ہوتا ہے فلمی میلہ سارے دنیا کو، انہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی. تو فلمی میلہ بھی کوئی بہت بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو آسکر
ملا ہے تو میرا یہ میدان ہی نہیں ہے جی، میں اس میں بات کیوں کروں جی، یہ میرا میدان نہیں ہے، اس پہ کوئی مبارکباد ہے، کوئی نہ مذمت نہ تعریف؟ نہیں میرا میدان نہیں ہے جی، میرا میدان ہی نہیں ہے. ٹھیک، مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مبارک.